السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بڑی خوشخبری آ چکی ہے، سارے پلان الٹ چکے ہیں، خان کی جانب سے بڑا چھکا مارا گیا ہے اور اس کے بعد اب چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ بڑی خبریں آ رہی ہیں، چاہے وہ پاک افغان بارڈر سے ہوں، چاہے پنجاب حکومت کے حوالے سے ہوں، ہائی کورٹ سے ہوں، جو اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ناظرین کرام، سپریم کورٹ سے کیا خبر آئی ہے وہ تو آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن گزشتہ رات ارشد شریف کی والدہ کا جنازہ ہوا۔ اس جنازے کے اندر جسٹس اطہر من اللہ نے شرکت کی، سابق ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف غفور نے شرکت کی، حامد میر نے شرکت کی، دیگر کئی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ اہم بات کیا ہے، کسی بھی پی ٹی آئی والے نے، کسی بھی پی ٹی آئی کے ایم این اے نے، کسی بھی پی ٹی آئی کے لیڈر نے، تنظیمی عہدیدار نے شرکت نہیں کی۔ پی ٹی آئی آن کرتی ہے نا کہ ارشد شریف پر ظلم ہوا، ارشد شریف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، عمران خان سے مراد جو پاکستان کے اندر اس وقت 2 نمبری ہو رہی ہے، ظاہر ہے وہ 2 نمبری عمران خان کے ساتھ ہو رہی تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہی تھی اور اس کی بھیڑ چڑھ گیا ارشد شریف۔ تو اب اصولی طور پر، اخلاقی طور پر پی ٹی آئی کو یا کسی بندے کو جانا چاہیے تھا جنازے میں۔ اگرچہ سہیل آفریدی جب وزیر اعلیٰ بنے، انہوں نے اسمبلی کے اندر ارشد شریف کا ذکر کیا، پھر جب وہ اسلام آباد آئے تو ارشد شریف کی بیوہ جویریہ کے ساتھ انہوں نے ملاقات بھی کی، لیکن ان کی والدہ جو کہ انتہائی بہادر خاتون ہیں، جن کی ابھی بی بی سی کی ایک ویڈیو میرے سامنے گزری، انہوں نے کہا کہ میرے اندر ایک لاوا پک رہا ہے جو ابل رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھول ہی نہیں سکی۔ 3 سال سے جد و جہد کر رہی تھی، کوئی وکیل ان کے ساتھ کھڑا ہونے کو تیار نہیں تھا، اور المیہ یہ ہے کہ ان کے جنازے پر کوئی پی ٹی آئی کا بندہ نہیں آیا۔ ظاہر ہے گور صاحب ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، کوئی بھی جا سکتا تھا۔ اب دوسری طرف سپریم کورٹ سے بڑی خبر ہے، خبر یہ ہے کہ کیس لگا ہوا تھا آج آئینی بینچ کے سامنے، جس کے اندر عمر ایوب اور شبلی فراز یعنی اپوزیشن لیڈر سینٹ اور اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی، ان کی نااہلی کے خلاف جو پشاور ہائی کورٹ سے ان کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کہ ان کی نااہلی ختم کی جائے، نیا الیکشن نہ کروایا جائے، نااہلی ختم کی جائے تاکہ وہ اپوزیشن لیڈر کا جو عہدہ ہے برقرار رکھ سکیں۔ دیکھیں، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ بیسیکلی بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی چاہ یہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کا رستہ روکا جائے یا جتنی دیر ممکن ہے روڑے اٹکائے جائیں، کہا جائے کہ جب تک ریلیف نہیں ملتا تب تک نیا اپوزیشن لیڈر نہیں آئے گا۔ حالانکہ خان نے بڑا واضح کہہ دیا، خان نے کہا کہ خبردار، تم کیا کر رہے ہو، فوراً سے پہلے ان کا نوٹیفیکیشن کرو، ان کے کاغذات جمع کراؤ۔ بہرحال خان کے بار بار کہنے پر محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے کاغذات جمع ہو گئے، اسپیکر کے پاس، چیئرمین سینٹ کے پاس چلے گئے۔ آج کیس لگا ہوا تھا اور بیرسٹر گوہر کی آخری امید تھی، یا اس جیسے جو خاص ایک نظریے کے لوگ ہیں، کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ آج اچانک جب سماعت شروع ہوئی تو بیرسٹر گوہر نے دونوں درخواستیں واپس لے لی اور کہا کہ اگرچہ ہمارا کیس لگا ہوا تھا لیکن ہم اپنی درخواستیں واپس لیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ 30 اکتوبر کو غالباً سینٹ کا الیکشن ہے شبلی فراز والی سیٹ پر، تو اس حوالے سے بھی اگر آپ حکم امتناع دے دیں یا جو بھی ہے الیکشن جلدی ہے اس کیس کے حوالے سے۔ بہرحال یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے اندر خوشخبری کیا ہے، انہوں نے تو درخواستیں واپس لے لی ہیں، تو وہ جو ریلیف کی امید تھی وہ شاید اب ریلیف نہ ملے، تو خوشخبری یہ ہے کہ پلان یہ تھا کہ اسی طرح سے روکا جائے۔ جو سخت لوگ ہیں، جو ہارڈ لائنر آپ کہہ سکتے ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس جیسے جو بکتے نہیں ہیں، جو جھکتے نہیں ہیں، یا محمود خان اچکزئی جیسے نظریاتی لوگ جو سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں یا کسی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، یا کوئی اسٹیبلشمنٹ ان کو خرید نہیں سکتی، تو وہ لوگ سامنے نہ آ جائیں۔ اب دیکھیں، کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی، اب تو کوئی اور بھی امید نہیں رہ گئی نا کہ سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ آ جائے تب تک اپوزیشن لیڈر نہیں لگ سکتا۔ تو اب درخواستیں واپس ہو گئی ہیں، اور یقینی طور پر دیکھیں، یہ بیرسٹر گوہر، عمر ایوب یا شبلی فراز یا ان کا اپنا کوئی ذاتی فیصلہ نہیں ہوگا کہ ہم وسیع تر مفاد کے اندر یہ درخواستیں واپس لے رہے ہیں، بلکہ خان کی جانب سے سختی سے کہا گیا ہے کہ مجھے نومبر سے پہلے عمر ایوب کی بجائے محمود خان اچکزئی اپوزیشن لیڈر چاہیے، علامہ راجہ ناصر عباس چاہیے، فل فلیج تیاریاں چاہیے، اور پوری ٹیم، سہیل آفریدی اور سہیل آفریدی جیسے لوگ جو کھل کر تحریک چلائیں، جو ہر مورچے پر کھل کر لڑیں، اس طرح کے لوگ چاہیے، کیونکہ نومبر کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لانگ مارچ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی احتجاجی کال بھی آ سکتی ہے۔
دوسری طرف آج الیکشن کمیشن سے خبر سن لیں. خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کی مدت بڑھانے سے متعلق آئین میں ترمیم کی سفارش کی. سفارش میں کہا گیا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کی صورت میں انتخابات 90 کی بجائے 120 روز میں کرائے جائیں. اب الیکشن کمیشن یہ کیوں کر رہا ہے؟ آئین تو وہ پہلے سے توڑ چکے ہیں. 90 دنوں میں انہوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے. اب وہ چاہتے ہیں ترمیم ہو جائے اور کل کو اگر سکندر سلطان راجہ کا گریبان پکڑا جائے تو پھر وہ کہے کہ دیکھو نا ترمیم ہو گئی تھی، یہ ہے وہ ہے، ماضی سے اطلاق ہوتا ہے، فلاں سے اطلاق ہوتا ہے. تو دیکھیں خوف تو ہے نا. ویسے یہ ترمیم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ملک میں الیکشن ہی کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ سیاپا، یہ ڈرامہ کیوں کیا جائے؟ کیا کرنا ہے؟ کشمیر میں آپ نے دیکھا مینڈیٹ خان کا، پھر بندے خریدے گئے، نون پی پی نے مل کے انوار الحق کو وزیر اعظم بنا دیا. اب انوار الحق کو بھی ہٹا کے اپنے ہی بندے کو ہٹا کے پھر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے بندے خرید کے نیا وزیر اعظم اپنا لانے جا رہی ہے. تو جب اس ملک کے اندر بندے خریدو، بندے بیچو، جوڑ توڑ ہونا ہے اور حکومتیں بننی ہیں، حکومتیں گرانی ہیں، اور اگر الیکشن ہو بھی جائے خوش قسمتی سے، چاہے وہ 120 یا 140 روز کے بعد ہو، تو اس کے بعد بھی عوام کا مینڈیٹ، اس کی رسپیکٹ نہیں ہونی، یا عوام نے جس کو ووٹ دیا اس نے نہیں آنا، تو پھر ایک ہی سفارش کر دو نا الیکشن کمیشن صاحب. اقبال سلامت رہے سکندر سلطان راجہ کا، جن کی مدت ملازمت کو ختم ہوئے بھی 1 سال ہو گیا ہے. تو سیدھی ترمیم کریں نا کہ پاکستان کے اندر الیکشن کروانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہے جس پر ہاتھ رکھے اس کی بس تاج پوشی کر دی جائے، اس کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے. یہ اتمام حجت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یا پہلے کون سے 90 روز میں الیکشن ہوئے ہیں؟ پھر پنجاب سے خبر سن لیں. پنجاب میں وہ بڑی گنز آئیں، سموک گنز اور ماحولیاتی آلودگی. پنجاب کی ماں اس دفعہ سموگ نہیں ہوگی، بڑے انتظامات کر لیے ہیں، سڑکیں دھوئی جاتی ہیں، یہ کیا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں روکی جا رہی ہیں. اس کے باوجود لاہور میں فضائی آلودگی اور سموگ نے ہزاروں افراد کو بیمار کر دیا. یہ دنیا نیوز کی خبر ہے. ایک ہفتے میں لاہور کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں فضائی آلودگی اور سموگ سے متاثرہ 19,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے. لاہور آج بھی دنیا کا آلودہ ترین شہر رپورٹ ہوا ہے. تو یہ ہے پرفارمنس. لیکن تصویریں دیکھیں، سوشل میڈیا دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ بڑا کوئی انقلاب آ چکا ہے. پھر شہباز شریف اپنے 35ویں دورے پر غالباً وہ آج سعودی عرب 3 دن کے لیے جا رہے ہیں. جبکہ صورتحال کیا ہے؟ جو استنبول کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے نا طالبان اور پاکستان کے، خبر ہے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی اور بلوچ کالعدم تنظیموں کا ساتھ دینے کو چھوڑنے کو تیار نہیں. استنبول مذاکرات میں کوئی تعمیراتی پیش رفت نہ ہو سکی. پاکستانی وفد نے طالبان کو حتمی موقف پیش کیا. پاکستان نے واضح کیا کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے. یہ زاہد گشگوری کی خبر ہے. پھر میرے سامنے مبشر زیدی کی خبر ہے جو کہتے ہیں کہ only miracle can save پاک افغان talks from collapse. کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں کہ طالبان are refusing in re-gun terror groups TTP and BLA operating under their nose. کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سرپرستی جاری رکھیں گے BLA کی بھی اور TTP کی بھی. جبکہ ہمیں تو بتایا گیا کہ قطر کے اندر جو بات چیت ہوئی تھی وہ بڑی کامیاب ہوئی. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس سارے سلسلے کو جاری رکھیں گے. جبکہ شیر افضل مروت جیسے لوگ جو کہتے ہیں کہ میں احتجاج کو لیڈ کروں گا تو لوگ نکلیں گے، احتجاج ہی حل ہے، یہ ہے وہ ہے، پی ٹی آئی کے اندر کمپرومائزڈ لوگ ہیں. آج شیر افضل مروت نے بھی سہیل آفریدی پر تنقید کی ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہوگا، ٹکراؤ والی پالیسی سے فائدہ نہیں ہوگا. سہیل آفریدی جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ بڑے سخت ہیں، وہ ٹکراؤ والے ہیں. پی ٹی آئی کو اپنی حکومت بچانی چاہیے، کے پی بچانا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. دیکھیں بندہ کون بات کر رہا ہے؟ احتجاجوں سے، تحریک سے، جلسوں سے مشہوری پانے والا شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طرح کی نہیں، آئین اور قانون کے مطابق چلنا چاہیے. بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہی چلنا چاہیے، لیکن پورے ملک کو. کیا اس ملک کے اندر آئین ہے؟ کیا اس ملک کے اندر قانون ہے؟ اور اس وقت پورا عدالتی سٹرکچر اور اس کا پورا سیاسی نظام کیا آئین اور قانون کے مطابق ہی چل رہا ہے؟ یعنی شیر افضل مروت کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ خود احتجاج کی باتیں کرنے والا کہ فلاں کر سکتا ہے، فلاں نہیں کرے گا، فلاں اتنے جوگا نہیں ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کو بالکل چپ کر کے بیٹھ جانا چاہیے. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید کیا ہوتا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.